اور جب نماز پڑھ چکے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اپنے رب کا خوب ذکر کرو، اپنے رب کو خوب یعنی کثرت کے ساتھ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر تاکہ تم فلاح پاؤ. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے محبوب و پسندیدہ دین یعنی مذہب اسلام کے اندر وہ ہماگیر جامعیت رکھی ہے جس کی مثال مذاہب عالم میں ناپید ہے. آج پوری دنیا جھوٹی شان و شوکت اور چند روزہ دولت و ثروت کے حصول میں سرگرداں ہے. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عام طور سے لوگ عیش و آرام کی تلاش اور ایک دوسرے پر سبقت یعنی برتری کے چکر میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ تمام اخلاقی اصول پامال کیے جا رہے ہیں. نہ ایک دوسرے کی حق تلفی کا خیال ہے، نہ ہی جائز و ناجائز کی تمیز، اور نہ ہی حلال و حرام میں فرق، اور نہ ہی صحیح و غلط کی تمیز. حاضرین گرامی، آج کے انسانوں کو صرف دولت چاہیے، اور دولت چاہے جس طرح سے بھی حاصل ہو. آج کے انسانوں کو روپے چاہیے، بھلے سے اس کا راستہ کوئی بھی ہو. مگر حاضرین گرامی، آپ توجہ کریں، آج کے مغرب زدہ ماحول میں یہ نظریات ان لوگوں کے ہیں جو فلک بوس عمارتوں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن فلیٹوں میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس مادی دنیا کی چند روزہ چمک دمک ہی ان کی زندگی کا ماحصل ہے. مگر میرے عزیزو، توجہ کرو کہ کم از کم ایک مسلمان کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے کم از کم یہ فطری آزادی مناسب تو نہیں. یہ فکر ان کی ہو سکتی ہے، یہ وہ لوگ سوچ سکتے ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آخرت ہی میں سب کچھ ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدنیا سجن المؤمنین و جنت للکافرین والعقبہ سجن الکافرین و جنت للمؤمنین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے، اور عقبہ یعنی آخرت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے قید خانہ ہے. حاضرین گرامی، تو اس لیے ایک مسلمان کو اپنے معاشی اور سماجی معاملات میں بھی شریعت کا پابند ہونا چاہیے. اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے. حاضرین گرامی، اور بھلا شریعت کی پابندی میں کامیابی و کامرانی کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ شریعت نہیں جو تجرد و گوشہ نشینی کی دعوت دیتی ہو، یہ وہ مذہب نہیں جو رہبانیت اور ترک دنیا کا حکم دیتا ہو، یہ وہ دین نہیں جو دنیا سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتا ہو، بلکہ مذہب اسلام اللہ کی عزت کی قسم وہ مذہب ہے جو جہاں بانی و جہاں دینی کا نظریہ پیش کرتا ہے. اس میں سلوک اور صلہ رحمی کا درس دیتا ہے. دوست، احباب، اعزاء و اقارب سے اچھا بولنے اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور اپنے پڑوسیوں سے، سوسائٹی کے غریبوں سے، امیروں سے، ضعیفوں سے، کمزوروں سے، بیواؤں سے، یتیموں سے، بچوں سے اور دیگر ملنے جلنے والوں سے اسلام بہتر سے بہتر رویے کا سبب دیتا ہے. حاضرین گرامی، مختصر یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں اتنی وسعت اور کشادگی ہے کہ انسان اگر کوئی دنیاوی کام بھی نیت نیتی سے انجام دے تو اس پر بھی اسے ثواب کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے. اللہ اللہ، کیا عظمت ہے اسلام کی! آپ ذرا ملاحظہ تو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے اہل و عیال کی پرورش کی نیت سے حلال روزی کماتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے عبادت ہے. یعنی انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اگر وہ حلال رزق کمائے تو اس کا حلال رزق کمانا بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. حدیث بخاری ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا. آگے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. بہقی شریف کی حدیث ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی ایک عبادت ہے اور عظیم فرض ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جلوہ فروز تھے. صبح میں یعنی مورننگ کے وقت میں ایک طاقتور نوجوان کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ طاقتور نوجوان ایک دکان کے اندر چلا جاتا ہے. جب صحابہ کرام کی نگاہ و نظر اس طاقتور نوجوان پر پڑی تو صحابہ کرام نے اس طریقے سے کہا کہ ہائے افسوس، یہ نوجوان اس وقت میں اگر دکان میں جانے کے بجائے اگر خدا کی راہ میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اگر وہ اپنے دین یا اپنے والدین یا اپنے بیوی بچوں کو خلق سے بے پرواہ کرنے کے لیے گیا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ صرف فخر و مباحت اور محض مالداری دکھانے کے لیے گیا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ چلیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں عبادت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے وہ مجھے روٹی کھلا دیا کرتا ہے. تو جانتے ہو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے بڑا عابد ہے. حاضرین گرامی، آپ توجہ فرمائیں، رزق حلال کی تلاش میں انسان کا نکلنا ایسے ہی ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نکلنا. اور آگے سنو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی مومن رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور رزق حلال کی تلاش کرتے کرتے جب وہ تھک جاتا ہے اور جب تھک کر وہ سو جاتا ہے تو اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جھومر میں آرام فرمائے. یہ جو ٹاپک ہے، آج کا سبجیکٹ ہے، جو عنوان ہے اور موضوع خطاب ہے، یہ انشاءاللہ کئی جمعے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج جو ہو سکے گا انشاءاللہ بیان کروں گا. اب انشاءاللہ 2-3 جمعے تک یہی موضوع یعنی اسلام اور تجارت، جائز اور حلال رزق کی فضیلت و برکت اور مال حرام کی تباہ کاریاں، اس موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ جتنا بھی وقت ہوگا آپ تمام حضرات بیان بھی سنیں گے. اور اس تعلق سے یعنی رزق حلال کے تعلق سے جو احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی عرض کی جائیں گے، وہ بھی میں عرض کروں گا، بیان کروں گا، آپ سماعت کریں گے. تو حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے جھومر میں آرام فرمائے، تشریف فرمائے. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذریعے معاش کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی میرا پیشہ، میرا کام جو میں نے اختیار کر رکھا ہے
وہ اچھا ہے یا برا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیشہ درزی کا ہے، میں کپڑوں کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچائی سے تم اس کام کو کرتے رہو تو یہ کام بہت عمدہ ہے، پروردگار عالم بروز قیامت تمہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو پیشہ ہے اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیشہ معماری کا ہے، یعنی میں مکان بنانے کا کام کرتا ہوں، مکان کی تعمیر کرتا ہوں، مرمت کرتا ہوں، نئے سرے سے تعمیر کرتا ہوں، بناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ ہے، اگر تم خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ یہ پیشہ اختیار کرو، یہ کام کرتے رہو تو اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ پیشہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اگر تم سچائی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہو گے تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں داخل فرما دے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا پیشہ معلمی کا ہے، آپ میرے پیشہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اخلاص للہیت کے ساتھ تم خلق خدا کو نصیحت کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت تمہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سنی خورسیہ مسجد کے لیے آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر داخل حسنات ہوں۔ ابھی مسجد کے ذمہ داران آپ تمام حضرات کے سامنے سے جھولی اور ٹوکر کے ساتھ گزرنے والے ہیں، آپ اپنی مسجد کا خیال فرمائیں اور تعاون فرما کر داخل حسنات ہوں۔ تو اخیر میں ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیشہ سوداگری کا ہے، یعنی تجارت کا ہے، میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمانداری اور راستی سے اگر تم اس پیشہ کو انجام دو، اس پیشہ کو اختیار کرو اور اس کام کو انجام دو تو کل بروز قیامت تم میرے ساتھ رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ حاضرین گرامی، تو آخر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، کسب اختیار کرنے والا، پیشہ اختیار کرنے والا، حلال اور جائز طریقے سے مال کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہرگز نہ چھوڑنا، یوں نہ کہنا کہ پروردگار عالم کو روزی دینے والا ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برساتا، حالانکہ وہ ایسا کر تو سکتا ہے مگر کرتا نہیں، وہ انسانوں کو، اپنے بندوں کو کسی نہ کسی سبب اور ذریعہ سے روزی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہیلا اور وسیلہ چھوڑ کر گھر کے اندر بیٹھ جانا اور یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزی دینے والا ہے ہی، یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جانتے ہو کسب حلال کی فضیلت و برکت اور ضرورت و اہمیت کے مد نظر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا کسب حلال کبھی نہ چھوڑنا، پیشہ ہمیشہ اختیار کر کے رکھنا، پیشے کو ترک نہ کرنا، جو بھی پیشہ ہو حلال طریقے سے ہو، جو بھی کام کرو حلال اور جائز طریقے سے کرتے رہنا،
پیشہ کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو مخلوق کا محتاج ہو جاتا ہے اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے، اس کی عقل ضعیف ہو جاتی ہے، اس کی مروت ظاہر ہو جاتی ہے، پھر دنیا کے لوگ اسے حقارت کی نگاہ و نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو اسی لیے فرمایا گیا کسب حلال سے متعلق کہ کسب حلال میں خیر کثیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت تجارت میں ہے، اور آج کے مسلمان تجارت کے میدان میں ہر قوم سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو کسب حلال میں خیر کثیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت تجارت کی ہے، تجارت میں ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ظاہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ کتنے حصے؟ 9 حصے تجارت میں۔ حضور نے فرمایا کہ برکت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں کہ امانت دار اور راست باز جو تاجر ہوتا ہے، تجارت کا کام کرتا ہے، وہ نبیوں، شہیدوں، صدیقوں اور صالحین کی صف میں ہوگا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حلال طریقے سے حلال روزی کمانے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اس طریقے سے یعنی حلال اور جائز طریقے سے روزی کی تلاش کے لیے محنت و مشقت کرنا، پریشانیاں اٹھانا، دقتیں اٹھانا، یہ کوئی معیوب بات نہیں، یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ تو فخر کا مقام ہے۔ آج قوم مسلم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ آج ہمارے قوم کے لوگ خاص طور سے تجارت کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے نظر آتے ہیں، جبکہ ابھی جو میں نے بیان کیا آپ تمام حضرات کو تجارت کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو بتلایا کہ اسلام نے کیا نظریہ پیش کیا ہے، اسلام نے تجارت کے حوالے سے کیا قاعدے اور فائدے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوری رات بیکاری میں یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پر چیٹنگ وغیرہ کر کے، موبائل اور انٹرنیٹ پر غلط مناظر اور فحش چیزیں دیکھ کر پوری رات ختم کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا، اور جب پوری رات جگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی صبح یا تو 11 بجے ہو سکتی ہے، 12 بجے ہوگی۔ آپ ذرا کچھ سبق جانوروں سے بھی حاصل کرو کہ کتا پوری رات جاگتا ہے اور اس وقت میں سوتا ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو کتا پوری رات جگتا ہے اور رحمتوں کے نزول کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ سو جاتا ہے، اور بکریاں رات میں جلدی سو جایا کرتی ہیں اور صبح کو جلدی اٹھ جایا کرتی ہیں، یعنی جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت بکرے اور بکریاں اور دیگر قسم کے جانور ہیں وہ اٹھ جایا کرتے ہیں، اور کتا پوری رات جاگتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت وہ غفلت میں سو جاتا ہے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاخیر سے اگر کہیں پروگرام میں یا کہیں ادھر آنا جانا پڑ گیا تو ادھر سے اگر ہم لوگ تاخیر سے کبھی آتے ہیں تو نگاہ نظر پڑتی ہے گزرگاہوں پر، تو دونوں طرف ہماری قوم کے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہوتا ہے، کوئی چرس اور گانجا کا دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو افسوس یہ ہوتا ہے، بات چل رہی تھی تجارت کے حوالے سے اور حلال تجارت کے حوالے سے، رزق حلال کے حوالے سے، کہ آج حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے دینی، دنیاوی، سیاسی اور سماجی، معاشی و اقتصادی ہر میدان میں اپنے اسلاف کی روشن تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، محنت و مشقت سے جی چرانے لگے
اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنی اہمیت کو جانا اور سمجھا، تو جنہوں نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، وہ آگے نکل گئے اور ہم اپنی عزت و عظمت سے غافل ہو گئے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ جنہوں نے اپنی اہمیت کو سمجھ لیا وہ لوگ آگے ہو گئے اور ہم دن بدن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قوم مسلم کے لیے المیہ نہیں تو اور کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تجارت بہت سود مند اور اچھی چیز ہے، مگر کب اور کس وقت تجارت اسی وقت سود مند ہے، اسی وقت اچھی چیز ہوگی جب شریعت کا خیال کرتے ہوئے، شریعت کی پاسداری کا لحاظ کرتے ہوئے جب ہم تجارت کریں گے، خرید و فروخت کا کام کریں گے اور بزنس کریں گے یا کوئی بھی جائز اور حلال کام کریں گے، اگر شریعت کی پاسداری کو مرکوز رکھتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو وہ تجارت، وہ بزنس سود مند بھی ہے اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد بھی فرمائے گا۔ تو لہٰذا شریعت کی پاسداری کا خیال اولاً اس طرف تو مسلمان دھیان ہی نہیں دیتے، خیال ہی نہیں کرتے، اور اگر کچھ لوگ خیال بھی کرتے ہیں تو عام طور سے جو دنیا داروں کا طریقہ ہے، سودا خریدنے اور بیچنے کا جو معاملہ عام طور سے جو غیروں کا طریقہ ہے، دنیا داروں کا طریقہ ہے، تو اسی روش پر اور انہی کے طریقوں پر ہم اپنا کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر سودا بیچتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تجارت کے مال میں ملاوٹ کرنے کا کام ہم انجام دیتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ یاد رکھو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر جھوٹ بول کر لوگوں کو فریب دے کر اگر تم اپنا مال بیچو گے، اپنا سودا بیچو گے، تو وہ سودا تو بک جائے گا، فروخت ہو جائے گا اور بظاہر تمہیں اس کی قیمت بھی مل جائے گی اور دنیاوی اعتبار سے زیادہ نہیں، تھوڑا بہت نفع بھی اٹھا لو گے، لیکن تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج کل یہی صورتحال ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تجارت کا کام کرتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں، وہ تجارت والی چیز ہوتی ہے، اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، تو اس سے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ مال ہم کو مل رہا ہے، ہم بہت زیادہ مال کما رہے ہیں، مگر اس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں۔ ایسا کرنے سے آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ابن محمود بیان کرتے ہیں، بڑا اچھا واقعہ ہے، اسی ضمن میں ہے، آپ تمام ذرا توجہ سے سنیں اور کان کھول کر سنیں اور اس واقعے کو اپنے تختی دل پر نوٹ کر لیں کہ آپ تجارت کریں، کوئی بزنس کریں، خرید و فروخت کا کام کریں تو شریعت کی پاسداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے کریں۔ تو ابن محمود بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، صحابہ کی جماعت میں جو قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر تھا چند لوگ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہے اور انہوں نے عرض کیا، اے صحابی رسول، ہم لوگ حج کی نیت سے آئے ہیں، لہٰذا ہمارا ایک ساتھی راستے میں انتقال کر گیا، ہم لوگوں نے سوچا کہ راستے ہی میں ایک قبر کو کھود کر اس کو وہیں دفن کر دیں، لہٰذا ہم لوگوں نے ایک قبر کو کھودی، تو قبر کو کھودنے کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ لحد کے اندر، قبر کے اندر کالے رنگ کا ایک خوفناک سانپ نظر آیا۔ ہم لوگوں نے خوف و دہشت کے عالم میں اس قبر کو بند کر دیا۔ اس کے بعد دوسری جگہ ہم لوگوں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو اس قبر کے اندر بھی خوفناک کالے رنگ کا سانپ نظر آیا۔ ہم نے اتفاق سمجھ کر اس قبر کو بھی بند کر دیا۔ تیسری جگہ جب ہم نے اس کے لیے قبر کو کھودی تو قبر کو کھودنے کے بعد تیسری مرتبہ وہی روح فرسا منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ قبر کے اندر وہی زہریلا کالے رنگ کا خوفناک سانپ ہم کو نظر آیا۔ ہم خوف و دہشت کے عالم میں، حیرانی و پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ ہم کو بتلائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جاؤ
اور اس مرنے والے کے لیے ایک قبر کھودو اور سانپ کے پاس ہی اس کو دفن کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اگر پوری زمین اس کے لیے کھود ڈالو تب بھی وہ سانپ ضرور تمہیں نظر آئے گا، جاؤ اور سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور قبر کو کھودنے کے بعد سانپ ہی کے پاس اس کو دفن کر دیا۔ اب جب حج سے فارغ ہونے کے بعد اس کے جو ساتھی براتی تھے، یعنی جو مر گیا تھا، جس کو دفن کر دیا گیا تھا، جب اپنی منزل اور اپنے مقام پر پہنچے تو اس کے گھر کے اندر گئے اور اس کے گھر والوں سے اس کے حالات کو معلوم کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تاجر تھا، تجارت کا کام کرتا تھا، وہ آٹے کا بہت بڑا تاجر تھا، مگر اس کے اندر یہ خرابی تھی کہ وہ آٹے میں لکڑی کا بھنادا ملا کر بیچا کرتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ تو حاضرین گرامی، تو اس واقعے سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان کو تجارت کرنے میں بھی شریعت کی پاسداری کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے قوم کے لوگوں کا بہت برا حال ہو چکا ہے کہ سستی اور کاہلی کے شکار ہو گئے، محنت و مشقت سے جی چرانے لگے، اپنی عزت و عظمت سے اس قدر غافل ہو گئے کہ بس بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں ان کو چاہیے۔ آج آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں اپنی بستی کے اندر کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قرض دیتا ہے تو وہ قرض بعد میں دیتا ہے، پہلے وہ نفع کے بارے میں سوچتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ اچھے خاصے ایسے لوگ جو داڑھیاں رکھے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں، مگر خدا جانے ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ محنت و مشقت نہیں کرنا چاہتے، حرام طریقے سے وہ روزی کمانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک لقمے کا اثر 40 روز تک رہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بڑے عظیم صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا؟ یعنی میں جو بھی جائز دعا کروں اللہ اسے قبول فرما دے۔ تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاکیزہ یعنی حلال رزق کھاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تم جو بھی جائز دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ تو آج ہمارے قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر خود مسلمان ہو کر دوسرے پڑوسی مسلمان نے اگر قرض کے تعلق سے کہا کہ ہم کو ضرورت ہے، حاجت ہے، سخت ضرورت ہے، ہم کو کچھ پیسے چاہیے، تو انسان قرض بعد میں دیتا ہے، نفع کے بارے میں پہلے سوچا کرتا ہے۔ اور آج کل یہ طریقہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دیا تو منتھلی 1 لاکھ پر وہ 2000 4000 5000 یعنی جتنا دونوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے اتنی رقم مقرر کر دی جاتی ہے، طے کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک مدت بھی مقرر کر دی جاتی ہے کہ 5 سال کے بعد 3 سال کے بعد تمہیں یہ 1 لاکھ ہم کو اسی طرح واپس کرنا ہے، اور 5 سال کے اندر ہر مہینے پہ تم کو ہمیں 2-2000 3-3000 یا جو بھی مقرر کیا گیا ہے اتنی رقم کی ادائیگی کرنا پڑے گی اور تمہیں کرنا پڑے گا، لہذا تم کرو گے۔ اس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرض پر نفع حاصل کرنا یہ شرعاً سود ہے۔ جس بستی کے اندر زنا عام ہو جائے، ریشم پہننے کا رواج ہو جائے، سود عام ہو جائے، ڈھول تاشے باجے گاجے عام ہو جائیں، وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی جب اجتماعی عذاب بھیجتا ہے تو بستی کے لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کاروبار چلتا ہے۔ حالانکہ یہ شرعاً سود ہے، یعنی قرض پر نفع حاصل کرنا یہ شرعاً سود ہے، لہٰذا اگر اس طریقے سے معاملات ہیں تو بند کیجئے۔ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ کے اندر ہوگا
تو 40 روز تک ایک لقمے کا اثر رہتا ہے، اور جب تک حرام کا ایک بھی لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر ہوگا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تم لاکھ دعا مانگتے رہو، تمہاری دعائیں رد تو ہو سکتی ہیں مگر مقبول بارگاہ خدا و رسول نہیں ہو سکتی۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور طریقے سے جو لوگوں نے دھندا بنا لیا، محنت و مشقت سے جی چرانے والوں، اپنی عزت و عظمت سے غافل ہو جانے والوں، آج کل اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ہیوی ڈپوزٹ پہ روم لیا، 4 لاکھ پہ 5 لاکھ پہ اب روم لیا ہیوی ڈپوزٹ پہ، اور یہ باقاعدہ طے ہوا کہ ہم کو کوئی بھاڑا نہیں دینا ہے، اور اس میں رہنا شروع کر دیا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ضرورت محسوس کی، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ تو اب وہ اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اب بھاڑا وغیرہ تو دینا نہیں، تو یہ بھی تو قرض پر نفع حاصل کرنا ہوا، یہ بھی تو شرعاً سود ہے، اور سود یعنی سود کی حرمت کا جو انکار کرے، ربا کا لفظ آیا ہے کہ پروردگار عالم نے سود کو حرام کیا ہے، سود کا حرام ہونا یہ قطعی ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ بھی سود ہے۔ ہاں، اس کی چند جواز کی صورتیں ہیں جو فقہاء نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر آپ کو ہیوی ڈپوزٹ پہ اگر روم لینا ہے، اگر خود اس میں رہنا ہے یا کسی اور کو دینا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پیسے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے مگر جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، حلال و حرام کو ہوش نہیں رہتا، صحیح و غلط کے درمیان میں فرق کرنے کی تمیز بھی کھو دیتا ہے۔ تو اب ایک نے ایک سے لیا اور خود نہیں رہ رہا بلکہ تیسرے کو دے دیا، اب وہ تیسرا اس میں رہ رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے منتھلی رقم یعنی فی مہینہ کچھ رقم بھی مقرر کی جاتی ہے کہ یہ تم ہم کو بھاڑا دیتے رہو گے۔ تو اگر ہم نے کسی سے ہیوی ڈپوزٹ پہ روم لیا تو ہم نے اگر تھوڑا بہت 200-500 اس کے لیے مقرر کر دیا کہ یہ 200-500-1000 ہم تم کو مہینے میں دیتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں اس مکان کے اندر جس نے ہیوی ڈپوزٹ پہ لیا ہے اگر کچھ بھاڑا دے رہا ہے 500,000 تو ایسی صورت میں اس کے لیے رہنا جائز ہو جائے گا، یہ مقرر کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم رینٹ پہ چلانا چاہتے ہیں، دوسرے کو دینا چاہتے ہیں اور اس سے بھی ہم کو بھاڑا لینا ہے، تو ایسی صورت میں جو وہ بھاڑا دے رہا 5,000 اور جو مالک مکان ہے جس کا مکان ہے ہم اس کو دے رہے 1,000، تو بچا کتنا 4,000، تو جو 4,000 بچ رہا ہے پورے کا پورا صدقہ کرنا یہ واجب ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو قرض پہ نفع حاصل کرنا ہو جو شرعاً سود ہے، حرام و گناہ ہے، سب حرام ہے۔ ہاں، اس کی جواز کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو ہیوی ڈپوزٹ پہ روم لے کر اس کو رینٹ پہ دینا ہے، کسی اور کو دینا ہے بھاڑے سے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جائز طریقے سے ہم بھاڑا وغیرہ لیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس مکان کے اندر کوئی تعمیری کام کروا دیں، رنگائی پوتائی کا کام کروا دیں، لائٹ پنکھا چینج کروا دیں، یا اور کوئی کام جو مکان کے اندر ہو، مرمت کا کام وہ کروا دیں، تو ایسی صورت میں آپ خود رہیں یا کسی اور کو دیں تو ایک ہیلا نکل آیا، تو ایسی صورت میں کسی اور کو دینا پھر اس سے بھاڑا لینا یہ شرعاً سود نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا۔ حاضرین گرامی، تو آج کل وہ حضرات جن کے پاس کچھ بینک بیلنس ہے جو محنت و مشقت نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے دھندا بنا لیا ہے کہ جب پیسے پہ پیسہ مل رہا ہے وہ پیسے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، تو ہم کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے سود دینے والے اور سود کی رقم لینے والے اور سود کا کاغذ بنانے والے یعنی اسٹامپ پیپر تیار کرنے والے اور اس
اس پر جو گواہ ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں، جو گواہ بنتا ہے وہ بھی برابر ہے، جو سود دیتا ہے وہ بھی برابر ہے، جو سود کی رقم لیتا ہے وہ بھی برابر ہے، اور جو اس میں شامل ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے وہ بھی برابر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر جو سود کھاتے ہیں، سود کی رقم وصول کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، اپنے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان پر لعنت کر دے تو وہ انسان جس پر لعنت کیا جاتا ہے، ایک انسان جس نے دوسرے پر لعنت کی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچو کہ ایک انسان دوسرے انسان پر جب لعنت کر دے تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے، تو جس پر اللہ کے رسول لعنت فرما دے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو روشن کر دے گا اور تمہاری زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ضرور